کچھ اور تھا، اس لیے کہ اس میں عقل کا کیا قصور ہے، اس کو تو آزاد نے گمراہ کر دیا تھا۔ نبی کا فیصلہ اس لیے غلط نہیں ہوتا کہ نبی اپنے حس سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، رب کی وحی سے قبول کرتا ہے۔ تو جب نبی رب کی وحی سے، نبی کی عقل جو ہے وہ رب کی وحی سے استفادہ کرتی ہے تو وہ صحیح علم دیتی ہے۔ ہماری عقل ہمارے اعضاء سے استفادہ کرتی ہے، اس لیے صحیح بھی دے سکتی ہے، غلط بھی دے سکتی ہے، یہ تو عقل کی بات ہوگی۔ لہٰذا کوئی نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس پر وحی نہیں ہوتی ہے، اور جس پر وحی نہیں ہوتی اس کے علم میں شک ممکن ہے، اس کے علم میں شک ممکن ہے، اور جس پر وحی ہو اس کے علم میں شک کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ وہ فیضان خداوندی ہوتا ہے۔ یہ تو عقل کی بات ہوئی، یہاں سے ثابت ہوا کہ نبی سے بڑا کسی کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو علم عقل بناتی ہے وہ اعضاء کی مدد سے بناتی ہے، اعضاء گمراہ کرتے ہیں، خدا کی وحی گمراہ نہیں کرتی۔ لہذا جس کے ذرائع ٹھیک ہوں گے اس کا نتیجہ ٹھیک ہوگا۔ ہمارے ذرائع ایسے ہیں کہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے علم کا ذریعہ وہی ہے اور وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو علم بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو نبی کی قوت علمی تھی۔ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہوں۔ میرا عمر جس کی زبان کو رشتے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اس کو سنیے۔ قوت علمی کو تو آپ نے سن لیا، قوت عملی کیا ہے؟ عملی قوت، عقلی قوت نبی جیسی کو اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ اب عملی میں ہم نبی کے قریب جا کر اپنے اور نبی کو دیکھتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، نبی سے نہیں ہوتا۔ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ذہن کی پیداوار ہے۔ توجہ جہاں خدا سے ہٹتی ہے وہاں بندہ خدا سے غافل ہوتا ہے، جہاں خدا سے غافل ہوا شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے۔ انبیاء کرام سے گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ ہما وقت ان کی توجہ خدا کی بارگاہ سے مبذول رہتی ہے، خدا کی بارگاہ سے ہٹتی نہیں ہے کہ جو یہ تصور پیدا ہو۔ اس لیے نبی عمل میں بھی مضبوط ہوتا ہے کہ خدا کی وحی نے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، کہ اس کی توجہ خدا سے ہٹتی نہیں۔ کہ خدا سے ہٹتی نہیں تو دنیا کی طرف آتی نہیں۔ اب دونوں چیزیں آپ نے سنی، یہ نبی کی وراثت تو ہے، لیکن نبی کی وسیلے سے نبی کی امت کو ملتی ہے۔ عقل میں بھی نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے اور عمل میں بھی وارث ہوتا ہے، لیکن عقل میں ایسا وارث نہیں ہوتا کہ اس کو نبی ملے ضروری ہے، اس کو نبوت ملے ضروری ہے، نہیں۔ عقل میں، نبی کی عقل میں جو اس کا نائب ہوگا اس پر الہام کیا جاتا ہے، اس پر الہام کیا جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم کو رب کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عقلیہ کا نائب بنایا، سرکار کو وحی دے کر آپ کو نبوت زبان سے جاری فرمائی، اور سیدنا فاروق اعظم کی زبان پر الہام کر کے آپ کو محدث بنایا۔ تو عقل کا کامل ہونا یہ وحی کے حصول کا صدور ہے، اور اس کا نائب ہونا محدث بننے کا صدور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کے عمل سے بھی سیدنا فاروق اعظم کو حصہ نصیب ہوا، وہ کیا کہ نبی وہ ہے جس پر ہمہ وقت خدا کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے، وہ خدا سے اس کی توجہ ہٹتی نہیں کہ گناہ ہو۔ اسی طرح نبی کی صحبت میں جو اس کے خاص خلفاء ہیں، ان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیفیت پیدا کی ہے۔ کس طرح کیفیت پیدا کی؟ فرمایا کہ جس طرح نبی سے گناہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ اپنی صحبت میں لے کر اپنے اس شاگرد کو اتنا مملو کر دیتا ہے کہ وہ خدا کے عرفان سے اتنا مبذول ہو جاتا ہے کہ اب شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے۔ یعنی اب نبی سے گناہ نہ ہو، نہ وہ کر سکتا ہے نہ اس سے ہوگا، تو اس کو معصوم کہیں گے، اور اپنے شاگرد کی تربیت ایسے کر دیتا ہے کہ گناہ کر تو سکتا ہے لیکن صحبت اسے گھیر کے رکھتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کی قوت عقل کمال پر وہی پڑتی ہے، خلیفے کی قوت محدثیت کے مقام پر آتی ہے، عمل کی قوت معصومیت کو ثابت کرتی ہے، خلیفے کے لیے وہی محفوظیت کو ثابت کرتی ہے۔ فرمایا دیکھیے کہ نبی کی صحبت میں آنے کے بعد خلفاء کے سینوں کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، غلبہ پیدا ہوتا ہے۔ غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ غلبہ کہتے ہیں جب دل ایمان کو قبول کرے، جب ایمان کو، دل کی زمین جب ایمان کو قبول کر لے تو یہ قبولیت کا نام غلبہ ہے۔ اور جب دل ایمان کو قبول کرتا ہے تو پھر اس میں احساس پیدا ہوتے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کا، خدا کی راہ میں قربانی کا، اخلاص کا۔ تو جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہے
وہ جذبے کا پیدا ہونا، اس کو تصوف کی اصطلاح کے اندر داعیہ کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ان خلفاء کے اندر یہ جوہر پہلے سے موجود تھے، کیونکہ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ نے نبی کو معصوم بنایا اور خلیفہ کو محفوظ بنایا، نبی کی ادراک عقل کو وحی کے ذریعے تابع کیا اور ان کو مالا اعلیٰ سے کر دیا، تو کیا خلیفہ نبی کے برابر ہوا؟ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، برابر نہیں ہوا، اس لیے کہ خلیفے کے اندر یہ سارے فیضان نبی کے وسیلے سے ہے۔ یوں سمجھو ایک بندہ لکھنا جانتا ہے، ایک بندہ لکھنا جانتا ہے، ایک بندہ لکھنا جانتا تو نہیں لیکن لکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کے اندر یہ طاقت ہمیشہ سے اجاگر ہے، خلیفے میں سوئی ہوئی ہے، اس کو صرف نبی جگاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے ان پڑھ ہے، وہ لکھنا نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی استاد اس کو لکھانا چاہے تو لکھنا شروع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے اندر وہ قوت شامل ہے، لکھنا بالقوہ تو ہے۔ ایک ان پڑھ شخص ہے، وہ لکھنا کچھ نہیں جانتا، اس کا استاد ہے وہ لکھنا جانتا ہے، جب وہ لکھنا جانتا ہے یہ لکھنا نہیں جانتا، لیکن جب اس کو تختی پر لکھانا چاہے گا تو وہ لکھنا شروع کر دے گا۔ استاد اور اس میں کیا فرق کہ استاد کے اندر وہ گوہر پہلے تھا، اس کے اندر سویا ہوا تھا، اس نے جگایا۔ بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت فاروق اعظم پر جو یہ انوار و تجلیات خدا کے اترے ہیں یہ سوئے ہوئے تھے، نبی پاک نے اسے زندہ کیا ہے، نبی پاک نے اسے زندہ کیا۔ آخری بات یہاں پر کر کے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، تاکہ یہ بات صرف ریکارڈ کرانا مقصود تھی طریقت کے حوالے سے، کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کی لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں شاہ صاحب یہ کیسے ہوتا ہے کہ فاروق اعظم جو سوچتے ہیں ویسا قرآن اترتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا فاروق اعظم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، اسی وقت آیت اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت عمر کے دل نے کہا کہ پردہ ہونا چاہیے، پردے کی نافذیت ہو گئی، آپ نے فرمایا شراب منع ہونا چاہیے، شراب کے متعلق آ گئی۔ ایسی بے شمار آیتیں جن کے بارے میں فاروق اعظم سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی کے مطابق رب کا کلام اتر جاتا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ علماء نے فرمایا اس کو علم باطن سے دیکھو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا، علم ظاہری ملا کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اولیاء اس کو سمجھائیں گے، صوفیاء اس کو سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہے، کہا سنو یہ نبی کے فیضان کی برکت ہے، یہ خود فاروق اعظم کا کمال نہیں، فرمایا سرکار کا فیض ہے جو فاروق اعظم پر یہ رنگ چڑھ رہا ہے۔ کہا کس طرح؟ شاہ ولی اللہ صاحب بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک بادشاہ اپنے وزیر سے بات کر رہا ہو اور وزیر اس کا دور دروازے پر کھڑا ہو، وہ بادشاہ اور وزیر کی گفتگو کو تو نہیں سن رہا، لیکن غلام وزیر کے چہرے کا تیور دیکھ کر، ہاتھوں کو ہلانے کی عادت کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے ہاں یہ بات ہو رہی ہوگی، اور وہ آ کر کہہ دے تو وہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس طرح صحبت رسول سے فاروق اعظم کا باطن اتنا منور ہو گیا کہ آپ خلوت میں خدا سے بات کرتے، فاروق اعظم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے اور صحابہ کو جا کر کہتے دیکھو ابھی یہ ہونے والا ہے، اور وہی ہو جاتا۔ تو یہ کیسے ہوتا؟ یہ اس خادم کی مثال ہے کہ جس طرح وزیر بادشاہ سے بات کرے اور غلام وزیر کو دیکھ رہا ہو اور وزیر کی اداؤں سے سمجھ رہا ہو کہ یہی بات ہو رہی ہوگی، اسی طرح فاروق اعظم سرکار کے چہرے کو دیکھ کر پہچان دیتے تھے کہ اب یہی وحی اترنے والی ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم۔ ایک اور نقطہ یہاں پر سمجھاؤں میں، آپ فاروق اعظم کو اکثر تقریر سنی ہے،